رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، پچھلے ہفتے ہم نے جس موضوع پہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ قرآن مجید میں متعدد آیتوں میں نے آپ کے سامنے 8 آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کلو واشربوا ہنیئا لکم، کھاؤ اور پیو اور مبارک ہو تمہیں. کلو من الطیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ وہ پاکیزہ کھانا جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اور میں نے کہا کہ متعدد آیت میں جب اللہ پاکیزہ کھانے کو کہہ رہا ہے تو وہیں یہ بھی کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا، اسراف نہ کرنا، فقیروں کو نہ بھولنا. اور وہ بات گزر گئی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ شب جمعہ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. آج دیکھیے اس کے برعکس میں جاتا ہوں. پہلی مجلس میں ہم نے بات کی تھی حلال روزی، اللہ متعدد آیتوں میں پاکیزہ کھانے کی بات کہہ رہا ہے اور طرح طرح سے انسانوں کو سکھا رہا ہے کہ حلال کھانا حلال کھانا. آج میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں اس کے اپوزٹ. اگر کوئی انسان اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف گیا تو اس کا ایمان پر اور اس کے وجود پر کیا اثر ہوگا. میں نے ایک روایت دیکھی، بڑی عجیب روایت ہے، آپ سنیے اور پھر اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے امپورٹنٹ کو سمجھیے کہ کیوں اتنا آل رسول قرآن حلال روزی کی بات کرتا ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں بارہا تاکید کی جا رہی ہے کہ تم حلال روزی کے لیے جاؤ، ہے نا. اب یہاں سے سن لیجئے، حدیث میں یہ ہے ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام. آپ جانتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں اس کی نسلوں تک اثر باقی رہے گا. اللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک لقمہ حرام جو اس کے وجود کا حصہ کسی کا بن جائے
یعنی اسے بدن میں اب ظاہر سی بات کھائے گا تو خون بنے گا تو گوشت پوشت میں اس کا اثر ہوگا۔ امام فرماتے ایک لقمہ جنریشن میں تمہارے وجود پہ تو اثر کرے گا ہی، اس کا اثر اتنا باقی رہے گا کہ تمہاری اولاد میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال کا جواب دے کے آنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے جو ہے کھایا تو ہمارے بچوں میں اثر کیوں؟ دیکھیے یہ سوال بڑا، ہم نے کھایا تو اس کا اثر ہماری اولاد میں کیوں؟ دیکھیے یہ بہت واضح بات ہے۔ آگے قراتی ایک مثال دیتے تھے، کہتے دیکھو خداوند عالم نے تمہیں گیہوں سے آٹا سے روٹی بنانے کا سلیقہ سکھا دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج تو دنیا بھر کی روٹی بننے کے طریقے آ گئے۔ آپ ایک ہوٹل میں چلے جائیے تو آپ خالی پوچھئے روٹی کیا ہے تو اتنی گنا دے گا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ بھئی اتنی روٹیاں، اتنی قسم کی روٹیاں انسانوں نے بنا لی۔ خیر، تو آپ کبھی سوچئے کہ مثال کے طور پہ آج جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ خود پوچھتا ہے آرگینک چاہیے یا بغیر آرگینک۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اب آپ پوچھئے کسی سے بھئی آرگینک اور غیر آرگینک کیا ہے، تو آرگینک کہتے ہیں جو نیچرل اور فطری جو ہے کھیت میں اگایا گیا ہو، اس کو آرٹیفیشیل کھاد اور کیمیکل سے نہ بنایا گیا ہو۔ پوچھئے کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیے یہ آرگینک جب کھائیں گے تو اس کا اثر آپ کے وجود پر الگ ہوگا، اور جو آرٹیفیشیل ہوگا، جو کیمیکل سے بنایا گیا ہے، اس کا اثر الگ ہوگا۔ ہم کہیں گے ہمارا گیہوں تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، گیہوں تو گیہوں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اگانے کا اثر اچھا آپ کہیں گے بھئی اما کھیت تو مٹی ہے، کیمیکل ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں کیمیکل کا اثر اس وقت تک باقی رہے گا، ایون دانہ بن جائے گا، آٹا پیس لیں گے تو بھی اس کا اثر جانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان جو کام کرتا ہے ظاہراً وہ لمحات کا ہوتا ہے، لیکن اثرات اس کے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو بس اسی قانون کے تحت آگے قراتی کہتے تھے کوئی آدمی اما روٹی میں نمک ڈال دے، اسی آٹے میں نمک ڈال دے اور کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ روٹی نمکین نہ ہو، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے روٹی میں نمک ڈالا ہے، آٹے میں نمک ڈالا ہے، اب جو روٹی پک کر تیار ہوگی تو نمکین ہی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نمکین نہ رہے۔ تو فرمایا اسی طرح جب تمہارے جنریشن، تمہاری اولاد آتی ہے تو تمہارے وجود میں ایک چھوٹی سی چھوٹی اثر، چھوٹا سا چھوٹا اثر جو ہے، حتیٰ امام نے فرمایا کہ اگر وہ لقمہ حرام کھایا اور گوشت و خون کا ٹکڑا بنا، خون بن گیا، وہ خون تمہاری اولاد میں منتقل ہوگا۔ آپ سوچئے یہ ہے کیا؟ شریعت چاہتی تھی کہ کھانے پینے میں جو اللہ کہہ رہا ہے کلو حلالا طیبا، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ دیکھیے اگر آپ نے نہیں کھایا حلال تو اس کا اثر جو ہے آپ بھگتیں گے ضرور، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ بھگتیں۔ اور ایک مثال اب لے آتا ہوں، آپ دیکھیے یہ مثال کتنی، ایک آغا ہمارے وہاں گزرے ہیں، آغا دستغیب شیرازی، شہید، حتیٰ ان کو شہید اول اور ثانی اور ششم، یہ جو کہا تھا شہید اول ہیں، دوسرے تیسرے، اس طرح وہ بھی شہید ہوئے، جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، ان کو اڑا دیا گیا۔ خیر، اب وہ خود کہتے ہیں میرے جب بچے ہوئے تو میں نے بڑی احتیاط کی، ان کی تربیت کرنے میں، ان کو پالنے میں، ان کو پوسنے میں، ان کو بڑا کرنے میں بڑی زحمت اٹھائی کہ حلال 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 حلال، اور میرے بچے کہیں بھی، ٹھیک ہے، حلال کا اثر۔
ایک دن کسی بیشتی نے، بیشتی جانتے ہیں نا جو پانی پلاتے ہیں، وہ یہاں بھی ممبئی میں بھی بولے بیشتی محلہ ہی ہے، اگر آپ ڈونگری چاہیے تو ایک پورا محلے ہی یہ کہلاتا ہے. کام کیا ان کا؟ پانی پہنچانا دوسروں کو. تو ایک مشق میں پانی جو ہے پہنچاتے تھے. کہتے ایک دن اس نے آ کر کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے مرجع ہیں، آپ کے بیٹے نے ہماری مشق میں سوراخ کر دیا. اب دیکھیے، اچھا میں اور آپ ہوتے تو شاید اس کو بڑے آرام سے کہتا ہوں بھائی ایک سوئی، تو اس میں کیا بات ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس کی قیمت لے لو بھائی، زیادہ زیادہ بھرپائی مجھ سے لے لو. لیکن جب آغا سے اس نے کہا حضور آپ کے بچے نے کیا ہے، تو بڑے شرمندہ ہوئے. اچھا بھائی دیکھو اب کیا ہے تو میں اس کا جو ہے راز ڈھونڈتا ہوں کہ کیا کیوں اس نے. دیکھیے آپ سنیے، یہ چیزیں آج ہمارے وجود میں، آج یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے، ہمارے بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارا بچہ قابو میں نہیں آتا، ہمارا بچہ تو اب کوئی بات سنتا ہی نہیں. وہ سنے گا کیسے؟ سننے کے لیے تو بہت ساری چیزیں چاہیے نا، وہ آپ فراہم کر نہیں رہے ہیں. اب جب بغاوت پہ اتر آیا تو مولوی صاحب یاد آئے، ورنہ نہ مسلمان، نہ ایمان، نہ کتاب، نہ قرآن، نہ نبی، کوئی یاد آتا نہیں ہے. جب ڈور ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے تو مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسانوں کی فطرت رہی ہے. آج قرآن یہ کہتا ہے جب مجبوری آتی ہے منیبین الیہ، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے. لیکن ادھر اللہ نے اس کی روزی بڑھائی، آسانیاں بڑھائی، اور وہ فرعون بن گیا. 1 منٹ نہیں لگتا ہے. تو انہوں نے جب کہا، اس نے کہا تو وہ گئے اپنی زوجہ کے پاس. وہ کہا میں تو قسم کھا سکتا ہوں، اب تم ہی یاد کرو کہ کوئی ایسی تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا سکتی ہوں، ان کی زوجہ نے، میں قسم کھا سکتی ہوں کہ میں نے دودھ پلانے میں بھی احتیاط کی ہے اس لڑکے کو. حلال حلال حلال. ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹی سی غلطی ہاں مجھے یاد آ رہی کہ میں نے کیا ہے. کہا وہ فرما دیجئے بھئی وہ کیا غلطی ہے؟ تو کہا غلطی یہ ہے کہ ایک روز میرے گھر میں انار بیچنے والی آئی. میرے گھر ایک عورت انار بیچنے کے لیے آئی. اب انار تو میں نے خرید لی، اور دل بڑا کہہ رہا تھا کہ انار کھانے کو، لیکن پیسہ نہیں تھا. پیسہ نہیں ہے کہ وہ اناریں خرید لیں. اب پیسہ نہیں ہے اور خریدنے کی للک، چاؤ، انسان کے ہوس، خواہش. اب جتنا چاہ رہے وہ خواہش کو دبا دیں اتنا ہی وہ منہ زور مارتی ہے. شیطان تو ایسے وقت میں اور بہکاتا بھی ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں تو یہ حرام تو کھانے والی نہیں ہوں، اور میرا پیسے ہیں نہیں خریدنے کے لیے، تو کیا کروں؟ کہا شیطان نے ایک راستہ سجیسٹ کر دیا. شیطان نے ایک راستہ بتا دیا. کہا کیا؟ کہا پڑی تھی سوئی. کہا نہ میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور مسئلہ بھی. سوئی اٹھایا، انار میں چبویا اور منہ میں رکھ لیا. بس آپ دیکھیے اس انار کا رس سوئی میں کتنا آیا ہوگا. آپ کبھی سوچئے بھائی یہ انار کا رس جو ہے اس سوئی میں کتنا آیا ہوگا. ایک قطرہ آپ کو کہنا پڑے گا، ایک قطرہ بھی نہیں آیا ہوگا، ہے نا. تو جب ایک قطرے سے کم کا اثر اتنا ہوتا ہے تو پورے لقمہ حرام کا اثر کتنا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہاں سے میں چاہتا ہوں، میں نے خالی ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں ایک لقمہ حرام انسان نے اگر کھایا ہے تو یہی اس کے خون میں تبدیل ہو جائے گا، اور خود تبدیل ہونے کے بعد
امکان پایا جاتا ہے کہ اس کا اثر اس کی اولادوں میں ظاہر ہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے. اب 4-5 سن لیجئے وجہ، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا اگر ایک لقمہ حرام کھایا کسی نے، 40 رات تک کوئی نماز قبول نہیں. پڑھا کیجیے، جتنا چاہیے پڑھی. اور ہم کیا ہیں، چاہتے ہر دعا ہماری قبول ہو؟ نہیں، ہر انسان چاہتا ہے. میں ہوں، آپ ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو انسان، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب تمہارے پیٹ میں حلال غذا آئے گی، ہاتھ اٹھاؤ گے ادھر دعا قبول ہو. تو پہلا اثر جو بدترین اثر انسان کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اگر حرام کھایا اس کی نماز قبول نہیں ہو. ایک حدیث میں دیکھا میں نے، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک لقمہ حرام کا اثر کیا ہونے والا ہے؟ 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول ہونے والی. کچھ بھی کر لے، مار دے اپنے آپ کو تو بھی اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. ایک عجیب چیز دیکھی میں نے، آپ دیکھیے یہ بڑی خطرناک چیز. فرمایا جس آدمی کے وجود کا حصہ حرام غذا سے بن گیا، وہ نہ جنت میں جا سکے گا نہ حوض کوثر پہ. اللہ اکبر. نہ جنت میں قدم رکھ سکے گا اور نہ ہی. اسی لیے کہا جاتا ہے، جانتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کو برزخ میں بہت سختیاں کیوں برداشت کرنا پڑتی ہے، یا اس دنیا میں جب زندہ رہتا ہے زندہ اور مرنے سے پہلے کتنا لوگ اپنے بستر پہ، ہمارے ایک جملہ کہا ہے، تڑپ رہے ہیں، گھرچ رہے ہیں، نہیں موت ہی نہیں آ رہی. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو، یہ مومن ہے تو اتنی دھلائی کر دیا جائے کہ اس کے وجود میں اب کوئی حرام باقی نہ رہے. تو جب ایک لقمہ دھلنے کے لیے وزن مہینوں چاہیے، تو جس کا وجود ہی پورا حرام میں ڈوبا ہوا ہو، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے کتنا سال چاہیے؟ آپ کبھی سوچیے. میں نے واقعی کبھی آپ سوچیے کہ بھئی کتنا سال چاہیے اس بات کو کہ اس کے وجود کو پاک بنایا جائے. میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ. وہ کیا ہے، جب حدیثوں میں ہمارے وہاں پایا جائے، یہ تو حدیث کا جملہ ہے نا، کہ اگر چاہتے ہو دعا قبول ہونا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہاری غذا پاک ہو. اسی لیے آپ ایک چیز ہمارے وہاں دیکھیے، حدیثوں میں باریکی کیا ہے. جب کہتے ہیں کسی نے اماموں سے شکایت کی کہ بیٹا جیل میں ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے اور ناحق جیل میں پھنس گیا ہے، کیا کروں؟ امام کہتے ہیں روزہ رکھو. آپ کتنے واقعے آپ کو بتاؤں اس سے. جب کسی نے کہا مولا ایسی مجبوری آ گئی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، امام نے کہا پہلے اپنا پیٹ پاک کرو. کہ بولا جیل میں ہوا، اور میں کہا دیکھو جیل میں ہے وہ بات صحیح ہے تمہاری، لیکن جب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کب کرے گا؟ جب تمہارا پیٹ پاک ہو. تو تم چاہتے ہو اس کو چھڑانا، کوئی بھی چھڑانا ہی تو چاہتا ہے. اب اگر چھڑانا چاہتے ہو تمہیں پاک ہونا چاہیے پہلے، اور تم پاک ہو نہیں، تو پاک ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اب روزہ رکھو. آپ دیکھیے آج ہمارے وہاں کتنی اس بات کی تاکید ہے، 3 دن روزہ رکھو پھر دعا مانگنا، 40 دن روزہ رکھو پھر یہ کہنا. حتیٰ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے نا کہ بھائی آپ چاہتے ہو کوئی دعا ریجیکٹ نہ ہو، تو عجب ہے، امام فرما دیتا وہاں پھر تمہارے وجود میں ایک قطرہ بھی حرام کرنا گیا ہو. اب ایک ہمارے عالم تھے، انہوں نے جب حدیث پڑھا نا تو اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ، یعنی تجربہ کرنا. انہوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ حدیث جب آئی ہے تو یہ تو سچی ہے نا، امام سچا، نبی سچا، قرآن سمجھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بات میں اثر نہ ہو؟ تو اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں خالی حلال کے اوپر اکتفا کروں تو ہوگا کیا؟ اس کا اثر ظاہر ہوگا کیسے نہیں؟ اور کتنے بڑے عالم تھے جانتے ہیں؟ اتنے بڑے عالم تھے کہ کسی نے بڑا عجیب جملہ کہا خدا کی قسم اماموں کے بعد
ایسا پاکیزہ آدمی ابھی تک گزرا نہیں. آپ اتنے ہی بڑے عالم تھے. اچھا اب جو ہے ان کو یہ حاصل کرنا ہے کہ میں میرے ہر دعا قبول ہو, تو کیا کروں. دیکھیے آج بڑا مسئلہ ہے. شاید میں جو روزی مجھے مل رہی ہے, مجھے ملے میں کام کر کے لے رہا ہوں, لیکن وہ لا کے دینے والا کہاں سے حرام سے دے رہا ہوں, تو کہیں نہ کہیں تو اثر آ گیا نا. میرے لیے حلال ہے نو ڈاؤٹ, لیکن پیسہ تو حرام سے کہیں نہ آیا ہے نا. ائمہ ہمارے کیوں احتیاط کرتے تھے, اگر کوئی خمس بھی دے رہا ہے نا, امام زمانہ علیہ السلام نے, کسی نے کہا خمس, اللہم صلی علی محمد, کسی نے کہا مولا خمس لے لیجیے, امام کہا نہیں میں نہیں لوں گا تم سے. ارے یہ تو خمس آپ ہی کا ہے. کہا ہمارا ہے لیکن حلال میں سے ہے, حرام میں سے ہمارا نہیں ہے, یہ حرام کا پیسہ ہے, لے جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. آپ کبھی سوچو کہ بھئی امام جو ہے امام زمانہ کہتے نہیں ہمیں حرام سے خمس نہیں چاہیے, تو یہ مولا ہی بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا, ہے نا یہ بات. تو اب جو ہے ان کو یہ تشویش ہوئی کہ مجھے جو پیسے مل رہے ہیں, میں کام کر رہا ہوں, جو پیسے پڑھانے کے مل رہے ہیں, وہ میں کیسے مان لوں کہ حلال ہے میرے, اور حلال میرے لیے استعمال کرنا ہو, لیکن میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں اس کا یہ حرام سے آیا ہوا نہیں ہے, میرے حد تک میرے ہاتھ میں پہنچا ہے اور یہ حرام کا نہیں ہے نا ایک سوال. اب مثال دیکھیے, بہت مثالیں بہت ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بدماشی کرتے ہیں اور ایسے ہیں بھی. یہاں جو ہے ایک نام نہیں لوں گا, خالی میں ایک اشارہ کر, ایک بلوچی قوم ہے, ٹھیک ہے, بلوچی. ان کا کام کیا ہے, آج پوری دنیا میں, خالی انڈیا میں جائیے ایک بار کسی سے پتہ کیجئے, وہ چلے جائیے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے, سوائے جو ہے چوری کرنے کے, میکسیمم لوگوں کا کام یہی ہے, کسی کی پاکٹ مار لینا, کسی کا. اچھا ایک عالم نے مجھے بتایا, کہتے ہیں ایک ہم جگہ گئے جہاں یہ لوگ بہت تھے, ہر ہفتے میں کوئی پیسہ لا کے دے رہا ہے, تو انہوں نے کہا بڑا سخی آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, دیکھو مولویوں کا اتنا خیال رکھتا ہے, ہر ہفتے ہزاروں روپے لا کے دے رہا ہے. تو ہم بڑا تعجب میں پڑتے تھے. ایک دن میں نے کہا بھیا پیسہ تمہیں یہ کہاں سے ملتا ہے کہ تمہیں اتنا پیسے لا کے دو. کہ مول صاحب آپ کو اس لیے دیتے تاکہ پکڑے نہ جائیں, سمجھ گئے. اب دیکھیے مولوی کے ہاتھ میں تو آیا, اس کو تو ایک آدمی پہ بھئی یہ مومن ہے, لیکن ہے تو حرام کا نا, تو اس کا اثر نہیں ہوگا, 100% ہوگا. اس کے لیے استعمال ہونا حلال ہونا ایک الگ بات ہے. یہاں میں نہیں جانتا ہوں یہ حرام ہے حلال, مجھے مل گیا, میں نے تو زحمت کر کے لی ہے نا, میں نے مزدوری کر کے لی ہے, تو میرے لیے حلال استعمال کرنا, لیکن حرام سے آیا ہے تو اثر ضرور کرے گا, ٹھیک ہے. اب یہ عالم بڑے حیران و پریشان, میں کروں کیا, ٹھیک ہے میں محنت سے کما رہا ہوں, لیکن یہ تو یہ امکان پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں یہ کام کروں گا, مولا سے پیسہ لے لوں, اگر مولا دے دیں تب تو ایک گنجائش ہی نہیں رہے گی حرام کی, ہے نا. تو اب ایک سوال تھا, غیبت کے زمانے میں ملوں کیسے پیسہ لوں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لوں کیسے ان سے. کہتے پورے سال میں نے عمل کیا خالی مولا سے پیسہ لینے کے, پورے سال. دیکھیے ایک جملہ خالی مجھے کہنا ہے, اتفاقاً سال ختم ہونے کو تھے کہ امام نے کہا اچھا بلاؤ فلاں آدمی کو بلاؤ, آ گیا مجھے پیغام, فلاں امام نے بلایا فلاں جگہ آ جاؤ. پوچھا یہ گئے, میں شارٹ کر رہا ہوں, جمع کر رہا ہوں, گئے امام کے پاس, کہا کس لیے آئے ہو, کیا چاہیے, کہا پیسہ چاہیے, کہا پیسہ نہیں تمہارے پاس, کہا پیسہ ہے, حلال پیسہ چاہیے, تاکہ یہ یقین کروں کہ اب جو دعا کروں گا سب قبول. ٹھیک ہے, امام نے کہا, امام نے جیب سے ہاتھ ڈالا, یہ لیکن اتنا کم پیسہ تھا کہ میں نے سوچا کہ ایک روٹی بھی خرید نہیں سکوں گا. نکالا ہے, چند پیسے ہاتھ میں, لو
اب کہے میری نظر پڑی امام کے ہاتھ پہ اور چند سکے دیکھے تو میں سوچا میں اتنے میں کیسے کام چلاؤں گا. کہا آگا زیادہ چاہیے. کہا جاؤ واپس, تمہیں اب یہ بھی نہیں ملے گا, جاؤ. اب دیکھیے اس میں بھی حکمت ہے, دیکھیے اس میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ اس آدمی کی جلدی دعا قبول ہوتی ہے جس کا پیٹ خالی ہو. آج کیوں کہا گیا ہے کہ فقیر کو پیسے دے رہا ہوں کہو اس کے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرنا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں. میں اپنے کمزور سے کمزور بندے کو چھوڑتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب آقا نے کہتے جاؤ, اب تو کیا کروں, اب تو کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے علاوہ. کہ سر جھکائے چلے گئے, کوئی راستہ نہیں ہے. اب پورے سال سوچتے رہے کہ مولا اتنا ہی کم پیسہ کیوں دے رہے تھے, کیا مولا کو پتہ نہیں ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, یہ تو پتہ ہے ان کو, تو اتنا پیسہ کم کیوں دینا چاہتے. سمجھ میں آ گیا کہ مولا چاہتے ہیں کہ اس حلال سے کوئی تم وسیلہ فراہم کرو. اب میں تھوڑے روز تمہیں پیسے دوں گا, یہ حلال روزی سے تم بزنس شروع کرو. اگر اللہ حلال ہے تو اسے برکت عطا کرے گا, تھوڑا ہی صحیح. کہتے پھر سے شروع کیا عمل, پورے سال یہ سورہ وہ آیت اور وہ نماز پڑھتا رہا. کہتے پھر سے پیغام آیا, آ جاؤ, آؤ. بلایا مولا نے, پیسہ دینا ہے, ہاں پیسہ دینے کے لیے بلایا. گئے, کہتا وہی چند سکے پھر سے نکال کے رکھ دیے, لو. کہتے اب کی تو جھپٹ کے لے لیا, آپ کو تو 1 سال ہو گیا تھا, اب تو جان گیا تھا میں کہ ہونے والا کیا ہے. فوراً ہاں آقا لائیے, لیا, کہا جاؤ. کہتے اب لے کے آیا, میں نے ایک راستہ سوچ لیا تھا کہ یہ حلال پیسے سے کیا کرنا ہے. کہتے میں نے ربر اسٹمپ بنانا شروع کی, اور کتنا, بس 2 روٹی کا ہو جائے کام ختم, اب کوئی کام نہیں کروں گا. کہتے خدا کی قسم میں نے دیکھا چند دن خالی میں نے وہ استعمال کیا تھا, جو دعا کرتا تھا قبول. یہ ہے کیا؟ لقمہ حلال. آج میں جب مقتل میں یہ روایت پڑھتا ہوں نا, ظاہراً امام حسین کی بیٹی نے یہ کہا ہے, جن کا نام فاطمہ تھا. انہوں نے کہا بابا آپ ان ملونوں کو بتاتے نہیں میں کون ہوں, آپ یہ نہیں کہتے کہ میں فرزند زہرا ہوں, آپ نہیں بتاتے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, بیٹا ہوں ان کا, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں امام وقت ہوں. بڑا عجب جملہ امام نے یہاں فرمایا. کہا بیٹا میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا, ہر طرح سے سمجھا دیا. میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ہی ہوں جس کو میرے نانا اپنی زبان چساتے تھے, میں ہوں جو پیغمبر کی پشت پر آتا تھا تو پیغمبر لمبے سجدے کرتے تھے, میں ہوں جو پیغمبر کی زلف پکڑتا تھا, جدھر کہتا تھا ادھر پیغمبر جاتے تھے. بیٹا لیکن یہ وجہ یہ ہے ان کے پیٹ میں حرام کا اثر اتنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہم آقا کے چاہنے والے, آج شب جمعہ ہے, اس بیٹی کی یاد میں جو حسین کو بڑی چہیتی بیٹی تھی. آپ کبھی سوچئے کتنی محبت تھی مولا کو. سب نے رخصت کر دیا, سب نے رخصت کر دیا. امام خیمے سے باہر نکلے, ذوالجناح پر بی بی نے سوار کیا. گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, جب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تو امام نے بڑا عجب جملہ مخاطب کر کے ذوالجناح سے کہا, ذوالجناح میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے, میں جانتا ہوں تو لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر لایا ہے, میں جانتا ہوں صبح سے میں نے تجھے بار بار کربلا کے میدان میں دوڑایا ہے, لیکن اے میرے ذوالجناح مجھے ایک بار میدان تک لے جا, واپس لانے کی زحمت نہیں دوں گا. اس بے زبان نے ایک اشارہ کیا. اب جب امام نے دیکھا تو بڑا عجب جملہ کہا, دیکھا
میری سکینہ ہے جو اس زلجنا سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے میرے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، میں یتیم نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ ارے میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اگر میرا بابا چلا گیا تو میں کس کے سینوں پہ سوؤں گی؟ امام نے جھک کے فرمایا بیٹا ارے تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، کہا بابا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بار اور آپ کے سینے پہ سکینہ سو جائے۔ حسین گھوڑے سے اترے، کربلا کی زمین پر لیٹ گئے، ہاتھوں کو پھیلائے، آ میری بیٹی، آ میری نور نظر میرے سینے پہ سو جا۔ بی بی آقا کے سینے پہ آئیں تو ایک بار آقا نے عجب جملہ فرمایا کہ بیٹا میرے بعد رونا نہیں، اس لیے کہ تمہارے رونے سے حسین کا جگر کباب ہو جاتا۔ اے میری بیٹی فریاد نہیں کرنا، اے میری نور نظر ارے کبھی مجھے نہ بلانا، اس لیے کہ تمہاری اس فریاد سے تیرے بے باپ کو چین نہ آئے گا۔ اس کے بعد ایک عجب جملہ فرمایا کہ بیٹا سکینہ ارے جب چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے معبود شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود مومنین کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اس بلا سے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اے اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔